شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ نے مرنا ہے۔ جسے چاہے پسند کر لیں، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے۔ جو چاہو عمل کرو، کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کا شرف اس کا رات کا قیام ہے اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں مجھے چھوڑے رکھو، اور جب تمہیں کوئی بات بتاؤں تو اسے اچھی طرح یاد کر لو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا، اور بخیلی سے بچو، کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بخیلی نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور ان کی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، اپنے اور حرام کے درمیان حلال کا پردہ حائل کر لو۔ جس شخص نے ایسا کام کیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو شخص حرام میں پڑ گیا تو وہ گویا اس شخص کی مانند ہے جو اپنے جانوروں کو کسی ممنوع چراگاہ کے قریب چلا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔